الحمد لله ذي العزة والعلاء رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والعاقبة للمتقين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا رحمت للعالمین. محبت میں اپنی گما یا الہی، مجھے اپنا عاشق بنا یا الہی. محبت میں اپنی گما یا الہی، ہمیں اپنا عاشق بنا یا الہی. رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں. پلا جام ایسا پلا یا الہی، محبت میں اپنی گما یا الہی. میرے اشک بہتے رہیں کاش ہر دم، میرے اشک بہتے رہیں کاش ہر دم. تیرے خوف سے یا خدا یا الہی، محبت میں اپنی گما یا الہی. ہمیں اپنا عاشق بنا یا الہی. اور تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی. محبت میں اپنی گما یا الہی، ہمیں اپنا عاشق بنا یا الہی. اور میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ، میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ کروں تیری حمد و ثنا یا الہی. محبت میں اپنی گما یا الہی، ہمیں اپنا عاشق بنا یا الہی. اور میرے دل سے دنیا کی الفت مٹا دے، میرے دل سے دنیا کی الفت مٹا دے. مجھے اپنا عاشق بنا یا الہی. محبت میں اپنی گما یا الہی، ہمیں اپنا عاشق بنا یا الہی. تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے. میرے غوث کا واسطہ یا الہی. محبت میں اپنی گما یا الہی، ہمیں اپنا عاشق بنا یا الہی. اور میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو. کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. محبت میں اپنی گما یا الہی، ہمیں اپنا عاشق بنا یا الہی. اور گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی. میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی. محبت میں اپنی گما یا الہی، ہمیں اپنا عاشق بنا یا الہی. اور گناہوں سے ہم کو بچا یا الہی، گناہوں سے ہم کو بچا یا الہی. بری عادتیں بھی چھڑا یا الہی. محبت میں ہم کو گما یا الہی،
ہمیں اپنا عاشق بنا یا الہی۔ بعد از حمد و صلات لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمین الوقار، رمضان شریف کا آخری جمعہ ادا کرنے کے لیے ہم اللہ کے گھر کے اندر حاضر ہیں۔ اللہ کریم رمضان کی ان رخصت ہوتی گھڑیوں کو ہم سب کی بخششوں کا ذریعہ بنائے اور ہمارے گناہوں کو اللہ معاف کر کے ہم سے راضی ہو جائے۔ رمضان رخصتی کی جانب جا رہا ہے، اللہ کریم رمضان کو ہمارے ساتھ راضی فرمائے اور رمضان کی شفاعت قیامت کے دن اللہ ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ آج کی اس جمعہ کی نشست کے اندر ایک بہت خوبصورت عنوان پر ہم گفتگو سماعت کریں گے۔ اس عنوان کا نام ہے اللہ کی محبت۔ ہمارا پالنہار، ہمارا مولا، ہمارا ملجا، ہمارا ماوا، ہمیں نعمتوں سے نوازنے والا، ہم اس کا در چھوڑ دیں پھر بھی عطاؤں کی بارشیں کرنے والا، اور اتنی نعمتیں عطا فرمانے والا کہ جنہیں گنتی کے اندر نہیں لایا جا سکتا۔ آج ہم سماعت کریں گے کہ ایک ایمان والے بندے کو، ایک کلمہ پڑھنے والے بندے کو اپنے اللہ سے کس طرح پیار کرنا چاہیے، اپنے اللہ سے کس طرح محبت کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اپنی محبت کے اندر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن حکیم نے دو محبتوں کا اکٹھا تذکرہ کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ ایک محبت بتوں کے پجاری جو اپنے بتوں سے کرتے ہیں، اور ایک محبت ایمان والے جو اپنے رب کے ساتھ کرتے ہیں۔ ان دو محبتوں کو رب کائنات نے یکجا بیان فرمایا ہے، چونکہ جو بتوں کے پجاری ہیں وہ بھی بتوں کو اپنا رب مانتے ہیں اور اپنا معبود مانتے ہیں۔ وہ باطل ہی صحیح لیکن معبود سمجھ کر بتوں کے پجاری ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں اور انہیں اپنا خدا تصور کرتے ہیں۔ تو رب کائنات نے ان کی محبت کو بھی بیان فرمایا، اور جو اللہ کو ماننے والے ایمان والے ہیں اللہ نے ان کی محبت کا بھی تذکرہ فرمایا۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں کچھ وہ ہیں جو اللہ کے مقابلے میں معبود بنا لیتے ہیں۔ یعنی مشرکوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو اپنا خدا بنا لیا، اللہ کو چھوڑ کر چاند کی عبادت شروع کر دی، اللہ کو چھوڑ کر کوئی پتھر مورتی اپنے ہاتھوں سے بنا کر اس کے سامنے جھکنے لگ گئے۔ تو فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیتے ہیں جو باطل ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے پھر بنانے کے بعد کیا کرتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، وہ ان بتوں سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ یعنی وہ بت ہیں، غیر اللہ ہیں، لیکن وہ بتوں کے ساتھ یوں پیار کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ ایمان والوں کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ ٹوٹ کر اپنے رب سے پیار کرنے والے ہیں، چونکہ انہوں نے اللہ کو اللہ مانا ہے، رب کو رب مانا ہے۔ یہ دیکھیے یہ بڑی رحمت معاب بات ہے۔ جتنے بھی بتوں کے پجاری ہیں جب تک آسائشیں ملتی رہتی ہیں بتوں کے سامنے وہ اپنا سر ٹیک کے رکھتے ہیں، اور جب آسائشیں ملنا بند ہو جاتی ہیں، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، تو وہ اپنا خدا بدل دیتے ہیں اور وہ اپنا معبود بدل دیتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر موجود ہے کافروں کے متعلق، اللہ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جس وقت کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ کو پکارتے ہیں۔ یعنی ویسے معبود انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، لیکن جب سمندر میں چلے جاتے ہیں اور ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے اس وقت کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے۔ اور بڑی خوبصورت بات حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اکرمہ کے متعلق نقل فرمائی۔ یہ اکرمہ کون ہے؟ یہ رسول اللہ کے بدترین دشمن ابو جہل کا بیٹا ہے۔ دیگر مشرکوں کے ساتھ یہ کشتی کے اندر سفر کر رہے تھے اور سمندر کے اندر کشتی اپنے زوروں پر منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ بیچ سمندر کے اندر کیا ہوا، کشتی نے ہچکولے کھانا شروع کر دیے۔ یوں لگا
کہ یہ موجوں کی نظر ہو جائے گی، ڈوب جائے گی اور مسافروں کا منزل پر پہنچنا مشکل ہو جائے گا، چونکہ یہ سارے کے سارے مشرک کشتی کے اندر سوار تھے۔ انہی مشرکوں کے اندر اکرمہ بھی موجود تھا، یہ بھی مشرک تھا، ابو جہل کا بیٹا تھا۔ یہ سب اس وقت ایک جملہ بولے، یعنی جتنے مشرک بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ایک کلام پڑھا۔ وہ کلام کیا تھا؟ کہنے لگے واللہ لَعِلَّمْ يُنَجِّنِي مِنَ الْبَحْرِ إِلَّا الْإِخْلَاصُ لَا يُنَجِّنِي فِي الْبَرِّ غَيْرُهُ۔ جس وقت کشتی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں نے یہ کہا کہ اب ہمیں اللہ ہی بچائے گا، اب ہمیں ہمارے معبود باطل نہیں بچانے والے، لہذا اخلاص کے ساتھ اللہ کو مانو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ تو اکرمہ بول پڑے، اکرمہ یہ جملہ بولنے لگے، کہنے لگے اللہ کی قسم، جو رب ہمیں سمندر میں بچاتا ہے خشکی پر بھی وہی بچانے والا ہے۔ یہ تمہارا کیسا عقیدہ ہے کہ جب تم سمندر میں ڈوبنے لگے ہو تو اللہ کو پکار لیا، اور جب تم سمندر سے نکلتے ہو تو پھر اپنے معبودان باطل کے سامنے سر رکھ لیتے ہو۔ اکرمہ نے اس موقع پر اللہ کے دربار کے اندر ایک عہد کیا۔ وہ عہد کیا تھا؟ اکرمہ اللہ کے دربار کے اندر یہ جملے بولنے لگا، اللہم ان لک علی عہدن، اے اللہ میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے، ان انت عافیتنی، اگر تو آج اس ڈوبتی کشتی سے مجھے بچا لے، یہ سمندر کی موجوں کی نظر ہو رہی ہے اور ہمیں لگ رہا ہے کہ ڈوب جائے گی، ہم مر جائیں گے، اے اللہ میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے۔ ایک کافر اللہ کے دربار کے اندر صدا لگا رہا ہے، ابھی کلمہ پڑھا نہیں، ابھی مانا ہی نہیں رب کو، یہ تو معبودان باطل کو ماننے والا ہے۔ اللہ کے دربار میں کہتا ہے مولا اگر آج بچا لے، عافیت دے دے تو کیا کروں گا؟ ان آتی محمدن حتی اضع یدی فی یدہ، میں منزل پر پہنچنے کے بعد سیدھا سونے محمد کے قدموں میں پہنچ جاؤں گا، میں ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ جا کر دے دوں گا اگر میں آج بچ گیا۔ چونکہ اکرمہ کا یہ عقیدہ مضبوط ہو چکا تھا کہ اگر سمندر میں رب بچاتا ہے تو خشکی پر بھی رب ہی بچاتا ہے، اگر اس مشکل میں رب نجات دے گا تو پھر باہر بھی جب مشکل آئے گی تو اللہ ہی نجات دے گا۔ اچھا ادھر اکرمہ نے اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کیا تو رب کائنات نے کیا کہا؟ پوری کشتی کو اللہ نے جتنے مشرک بیٹھے تھے اللہ نے موجوں سے بچا کر انہیں منزل عطا فرمائی۔ اچھا جس وقت منزل پر اکرمہ پہنچا تو باقی کافروں کا قبلہ وہی تھا، وہ اپنے معبودان باطل کی طرف چلے گئے۔ اکرمہ ابو جہل کا بیٹا اور رسول اللہ کے سخت ترین دشمن کا بیٹا یہ سیدھا سونے مصطفیٰ کے قدموں پر پہنچا اور کہنے لگا میں ان کے دشمن کا بیٹا ہوں اور میں نے بھی دشمنی کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن رسول اللہ بڑے کریم ہیں، جب میں جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ فَلَأَجِدَنَّهُ عَفُوًّا كَرِيمًا، میں سونے محمد کو معاف کرنے والا کریم پاؤں گا، وہ مجھے معاف کر دیں گے جب میں جا کر ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھوں گا اور اپنی بپتا سناؤں گا۔ اکرمہ کشتی سے نکلا اور نکل کر سونے مصطفیٰ کے دربار میں پہنچا اور جا کر اس نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور سونے مصطفیٰ نے اسے ایمان کا نور عطا فرما دیا۔ یعنی کافروں کا، مشرکوں کا نظریہ وہ اللہ کی ذات کے متعلق کیا ہے کہ مشکل آئے تو اللہ کو پکار لیا، آسانی آئے تو چھوڑ دیا۔ اس کے مقابلے میں ایمان والوں کا رب کے ساتھ تعلق ایسا ہے، مشکل آ جائے، آسانی آ جائے، بیماری آ جائے، آسودگی آ جائے، غربت آ جائے، امارت آ جائے، عہدہ آ جائے، طاقت آ جائے، جتھا پاس ہو، کوئی بھی حال ہو، ایمان والا بندہ رب سے اپنا تعلق مضبوط ہی رکھتا ہے۔ اسے بچے ذبح کروانے پڑ جائیں کربلا کے میدان کے اندر، پھر بھی وہ آسمان کی طرف سر اٹھا کے کہتا ہے مولا اگر تو بچے لے کر راضی ہے تو میں تیری رضا کی خاطر بچے دے کر راضی ہوں۔ یعنی یہ ایمان والے بندے کا ایمان ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا ہم میں سے کسی کا جوان بیٹا گیا ہو اور اس نے دین چھوڑ دیا ہو اور کہا ہو کہ رب اب میں تجھے نہیں مانتا، اتنی بڑی مجھ پر مشکل آ گئی۔ اب یہ دیکھیے جو وبا اس وقت چل رہی ہے، کتنے مسلمان اس وبا کے اندر گئے، پوری فیملیاں چلی گئیں۔ کسی نے یہ نہیں کہا اب ہم اس وبا میں مبتلا ہوئے تو اب ہم کلمہ چھوڑ رہے ہیں، دین چھوڑ رہے ہیں، نہیں،
یہ مسلمان کی شان ہے، یہ ہر حال میں اپنے سونے رب سے محبت کرنے والا ہے، رب سے پیار کرنے والا ہے۔ اچھا یہی پیار، یہی محبت قیامت کے دن اسے حضرت سعید بن جبیر ایک اثر بیان فرماتے ہیں تفسیر مظہری کے اندر، قیامت کا دن ہوگا تو ایک لائن کے اندر بتوں کے پجاری کھڑے ہوں گے اور ایک لائن کے اندر اللہ کو ماننے والے محب کھڑے ہوں گے، کلمہ پڑھنے والے کھڑے ہوں گے، ایمان والے کھڑے ہوں گے۔ کیا ہوگا؟ حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں ان اللہ عز وجل یامر یوم القیامہ من احرک نفسہ فی الدنیا علی رؤیت الاصنام ان یدخلوا جہنم مع اصنامہم، بتوں کو اور بتوں کے پجاریوں کو بدم اشر کے اندر ایک حکم ملے گا۔ حکم کیا ہوگا؟ اللہ فرمائے گا اے بتوں کی پوجا کرنے والو، اے بتوں کو اپنا خدا بنانے والو، اے بتوں کو اپنا معبود بنانے والو، ایسا کرو جاؤ دوزخ میں اپنے بتوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ تمہارے بتوں کو بھی دوزخ میں داخل کر دیا ہے، تم دنیا میں بتوں کی عبادت کرتے تھے، تم دنیا میں معبودان باطلہ کی عبادت کرتے تھے، جاؤ انہی کے ساتھ دوزخ میں چلے جاؤ۔ تو وہ منظر سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جس وقت اللہ کہے گا نا کافروں کو، مشرکوں کو جاؤ اپنے بتوں کے ساتھ دوزخ میں داخل ہو جاؤ، تو وہ کیا کہیں گے؟ فلا يدخلون، وہ دوزخ نہیں جائیں گے، کہیں گے ہم آگ میں کیسے جائیں؟ بت تو چلے گئے، ہم نہیں جا سکتے، ان کے ساتھ ہم آگ میں کیسے جائیں؟ وہ پیچھے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب اللہ انہیں دکھانا چاہے گا ایک تمہارا پیار باطل خداؤں کے ساتھ تھا، اور دیکھو ایک میرا پیار میرے ایمان والے بندوں کے ساتھ تھا۔ اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دے گا۔ حکم کیا ہے؟ ثم یقول للمؤمنین بین ید الکافرین ان کنتم احباہی فادخلوا جہنم، اللہ تعالیٰ ان کافروں کو دکھانے کے لیے ایمان والوں کو حکم دے گا، اے ایمان والو اگر میرے ساتھ پیار کرتے ہو تو جاؤ دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ اچھا یہ حکم اللہ کا جیسے ہی ملے گا نا تو ایمان والے کیا کریں گے؟ فَيَقْتَحِمُونَ فِيهَا، دوزخ کی طرف سارے دوڑ لگا دیں گے۔ یہ نہیں کہ آگے آگ ہے، یہ نہیں کہ آگے عذاب ہے، یہ دیکھیں گے کہ ہمیں ہمارا رب حکم دے رہا ہے۔ فَيَقْتَحِمُونَ فِيهَا، دوڑ لگا دیں گے دوزخ کی طرف۔ اچھا جب وہ دوڑیں گے نا تو کیا ہوگا؟ یونادی منادن من تحت العرش، اللہ کے عرش کے نیچے سے ایک اعلان بلند ہوگا۔ وہ اعلان کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، و ایمان والو تم تو ٹوٹ کر اپنے رب سے پیار کرنے والے ہو، یعنی اللہ کا حکم تمہارے پیش نظر ہے، رب کا حکم پا کر تم نے دوزخ کی طرف دوڑ لگا دی ہے۔ یہ اللہ کے اپنے بندوں کے ساتھ محبت ہے اور اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ پیار ہے۔ دیکھیے دنیا کے اندر رہتے ہوئے عبادت ہم کرتے ہیں، لیکن عبادت کرنے کے نظریے جدا جدا ہیں۔ کوئی بندہ عبادت کرتا ہے جنت کے شوق میں، کوئی بندہ عبادت کرتا ہے دوزخ کے ڈر کی وجہ سے، لیکن سب سے بڑا اور اونچا نظریہ کیا ہے؟ بندے کو عبادت جنت کی وجہ سے نہیں، دوزخ کی وجہ سے نہیں، بلکہ اسے عبادت اپنے رب کی محبت کی وجہ سے کرنا چاہیے۔ میرا رب ہے جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس سے مجھے نعمتوں سے نوازا ہے، میں عبادت کروں گا تو اپنے رب کی وجہ سے۔ تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا 3 طبقوں کے سامنے سے گزر ہوا، یعنی 3 قسم کے لوگ تھے، عبادت کرنے والے، اللہ کو ماننے والے، اللہ کو راضی رکھنے والے، 3 قسم کے بندے۔ تو حضرت عیسیٰ کا ان کے پاس سے گزر ہوا تو جناب عیسیٰ جب پہلے طبقے کے پاس پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ان کے چہرے زرد ہو چکے ہیں اور یوں لگ رہا تھا بڑے بیمار ہیں، کوئی مسئلہ ان کے ساتھ ہے۔ تو جناب عیسیٰ پیغمبر نے ان سے پوچھا مَلَّذِي بَلَغَ بِكُمْ إِلَى مَا أَرَى، تمہاری حالت کیسے ہو گئی؟ تمہارے چہرے زرد ہو گئے، جسم کمزور ہو گئے، یہ حالت تمہاری کیسے ہوئی؟ تو انہوں نے جناب عیسیٰ کو آگے سے جواب دیا، کہنے لگے الخوف من النار، دوزخ کے خوف نے ہمارے چہروں کا رنگ زرد کر دیا ہے، دوزخ کے خوف کی وجہ سے ہماری یہ حالت ہو گئی۔ جناب عیسیٰ نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تمہیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ تو آپ دوسرے گروہ کی طرف آگے بڑھے تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو گروہ تھا ان کے چہرے پہلے لوگوں سے زیادہ زرد تھے، پہلے لوگوں سے زیادہ کمزور تھے،
تو آپ نے ان سے بھی یہی سوال کیا ملذی بلغ بکم الی ما ارا. جناب عیسیٰ پیغمبر پوچھنے لگے تمہاری حالت یہ کیسے ہو گئی؟ کمزور ہو گئے ہو, تمہیں بیماری ہے, کوئی صدمہ ہے, کوئی دکھ ہے, کس وجہ سے تمہاری یہ حالت ہو گئی؟ تمہارے چہرے زرد ہیں, کمزور ہیں. انہوں نے آگے سے جواب دیا, کہنے لگے قالوا الشوق الی الجنہ. اے عیسیٰ پیغمبر, جنت کے شوق نے ہمارے چہروں کا رنگ اڑا دیا ہے. یعنی پہلا طبقہ عبادت کر رہا تھا دوزخ کے ڈر کی وجہ سے, دوسرا طبقہ عبادت کر رہا تھا جنت کے شوق کی وجہ سے. اب جناب عیسیٰ پیغمبر تیسرے طبقے کی طرف بڑھے تو ان لوگوں کو دیکھا ان کے چہرے ان سے زیادہ کمزور تھے, لیکن کیا تھا چہروں کے اوپر ایک چیز تھی, کأن وجوہہم المرایا من النور. ان کے چہرے یوں لگ رہا تھا جیسے نور کے آئینے ہیں, چمکتے ہوئے چہرے, اور ان کے اوپر نور چھایا ہوا تھا. اب جناب عیسیٰ نے ان کے ساتھ یہ سوال نہیں کیا کہ تمہاری یہ حالت کیسے ہوگی. جناب عیسیٰ نے اپنا سوال بدلا. سوال کیا تھا؟ آپ کہنے لگے کیف بلغتم الی ہذہ الدرجہ. اے نورانی چہروں والو, یہ بتاؤ رب نے تمہیں یہ درجہ کیسے عطا فرمایا ہے؟ اتنے سونے چہرے, اتنے نورانی چہرے, یوں لگ رہا ہے نور کے آئینے ہیں, کس طرح رب نے تمہیں درجہ عطا فرمایا؟ وہ آگے سے جواب کیا دیں گے؟ وہ کہیں گے کہ اے عیسیٰ پیغمبر قالوا بحب اللہ تعالی. اے عیسیٰ پیغمبر, اللہ کی محبت نے ہمارے چہروں کو روشن فرما دیا. تو اللہ کا پیار, اللہ کی محبت, یہ بندے کے چہروں کے اندر نور داخل کرتا ہے, روشنی داخل کرتا ہے. جنت بہت اونچی جگہ ہے, لیکن ہمیں نماز جنت کی خاطر نہیں پڑھنی. دوزخ بہت سخت جگہ ہے, لیکن ہمیں نماز دوزخ سے بچنے کی خاطر نہیں پڑھنی. ہم نے نماز اس لیے پڑھنی ہے کہ ہم نے رب کو رب ماننا ہے. ہم نے عبادت اس لیے کرنی ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کو مانا ہے رب کی محبت کے اندر. یہی وجہ ہے حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی جملہ بولا کرتے تھے. آپ فرمایا کرتے تھے لوگوں, اصل مقصد رب کی ذات ہے. اصل مقصد, بنیاد تمام اعمال کی اللہ کی ذات ہے. حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے تھے کہ میں عبادت کرتا ہوں جنت جانے کے لیے نہیں, کہ جنت میں نعمتیں ہیں, اورے ہیں, اور بہت کچھ اللہ نے تیار کیا ہوا ہے. میں جنت کی طلب صرف اس لیے کرتا ہوں کہ جنت رب کی پسندیدہ جگہ ہے. میں جنت کی طلب کرتا ہوں, جنت مانگتا ہوں, لیکن اس لیے نہیں کہ اس کے اندر نعمتیں, اس کے اندر اورے ہیں, اس کے اندر کمالات ہیں, باغات ہیں, نہریں ہیں. میں اس لیے جنت کی طلب کرتا ہوں کہ جنت میرے رب کو پسند ہے, اور جو رب کو پسند ہوتی ہے وہ رب کے بندوں کو بھی پسند ہوتی ہے. اور مجدد الافسانی دوسرا جملہ بولتے ہیں, آپ فرماتے ہیں میں دوزخ سے بچنے کی دعائیں کرتا ہوں, لیکن اس لیے نہیں کہ دوزخ کے اندر عذاب ہے, آگ ہے, شعلے ہیں, پکڑ ہے, تپش ہے, شرارے ہیں, اس لیے نہیں. میں اس لیے دوزخ سے بچنے کی دعا کرتا ہوں کہ دوزخ میرے رب کی ناپسندیدہ جگہ ہے, وہ اللہ کے غضب والی جگہ ہے. اصل مقصد رب کی ذات ہے. تو جناب عیسیٰ پیغمبر نے جب تیسرے گروہ کو دیکھا نا کہ ان کے چہرے اللہ کی محبت کے اندر وہ نور کے آئینے بنے ہوئے ہیں, آپ نے کلام ارشاد فرمایا, کہنے لگے انتم المقربون الی اللہ یوم القیامہ, انتم المقربون الی اللہ یوم القیامہ. اے اللہ کی محبت کے اندر اپنے چہروں کو نورانی بنانے والوں, جس طرح دنیا میں اللہ نے قرب دیا ہے, قیامت میں بھی اللہ تمہیں اپنا قرب عطا فرمائے گا. اللہ کی محبت, اللہ کا پیار اور اس کی جزائیں اور اس کی نوازشات بہت زیادہ ہیں. قرآن اس کی بڑی خوبصورت ایک جزا بیان کرتا ہے. دیکھیے, ماں بیٹے سے پیار کرے تو بیٹا ماں سے بھی تو پیار کرتا ہے. بھائی بھائی پر اگر نچھاور ہوتا ہے تو بھائی بھائی کے ساتھ بھی تو پیار کرتا ہے. دوست دوست کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوتا ہے تو وہ دوست بھی تو آگے سے کوئی جواب دیتا ہے. تو جب بندہ رب سے پیار کرتا ہے تو رب آگے سے کیا کرتا ہے؟ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سورہ مائدہ کے اندر, اللہ فرماتا ہے یحبہم و یحبونہ, جو اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ جواب میں اس سے محبت فرماتا ہے. ویسے تو اللہ اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے, لیکن خاص کر کے وہ بندہ جس نے رب کو اپنا مقصد بنایا ہے, اللہ کی محبت کو اپنا مقصد بنایا ہے, فرمایا یہ اللہ
سے پیار کرتا ہے تو اللہ جواب میں اس سے پیار کرتا ہے. اور یہ بھی بات ذہن کے اندر رکھیے کہ اللہ اور اللہ کے محبوب کی محبت یہ اپوزیشن نہیں، مطلب ان میں مخالفت نہیں. ایسا نہیں کہ جو بندہ اللہ سے پیار کرنے والا ہے رسول اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، یا جو بندہ رسول اللہ سے پیار کرنے والا ہے اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. دیکھیے اللہ کی محبت، اللہ کے ساتھ پیار، اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے جو چیز اللہ کو پسند ہوتی ہے وہی بندے کو پسند ہوتی ہے. نماز اللہ کو پسند ہے، بندے کو بھی پسند ہے. روزہ اللہ کو پسند ہے، بندے کو بھی پسند ہے. محبت کا یہ تقاضا ہے. محبت مجبور کرتی ہے محب کی باتوں کو مانا جائے، محبت مجبور کرتی ہے محب کے نقش قدم پہ چلا جائے. اب نماز اللہ کی پسند ہے، بندے کو بھی پسند ہے. روزہ اللہ کی پسند ہے، بندے کو بھی پسند ہے. حج اللہ کو پسند ہے، بندے کو بھی پسند ہے. پاک نظر رب کو پسند ہے اور پاک نظر بندے کی بھی پسند ہے. اللہ چاہتا ہے میرا بندہ شریعت کے رنگ کے اندر ڈوبا ہوا نظر آئے، تو بندہ بھی اللہ کی پسند کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو شریعت کا غلام بنا لیتا ہے. جس طرح نماز اللہ کی پسند ہے، روزہ اللہ کی پسند ہے، زکوٰۃ اللہ کی پسند ہے، اسی طرح محمد عربی بھی رب کی پسند ہے، یعنی رب کے محبوب ہیں. یہی وجہ ہے حدیث شریف کے اندر یہ جملہ ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا احبونی لحب اللہ، لوگوں مجھ سے پیار کرو، وجہ یہ ہے کہ تمہارا رب بھی مجھ سے پیار کرتا ہے. یعنی اللہ کی رسول کی محبت کی اپوزیشن نہیں ہے. جو اللہ سے پیار کرتا ہے وہ رسول سے پیار کرنے والا ہے، اور جو رسول اللہ سے پیار کرتا ہے وہ اللہ سے پیار کرنے والا ہے. یہی وجہ ہے صحابہ نے جب بھی اس محبت کو بیان کیا ہے اکٹھا بیان کیا ہے. وہ کہتے تھے ہم اللہ سے بھی پیار کرتے ہیں اور اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتے ہیں. رسول اللہ کے دربار میں ایک بندہ حاضر ہوا اور اس نے آ کے ایک سوال کیا، کہنے لگا متی الساعۃ یا رسول اللہ، حضور قیامت کب آئے گی؟ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اس سے آگے سے ایک سوال کیا. حضور پوچھنے لگے اے قیامت کے متعلق سوال کرنے والے، ما اعددت لہا، تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ اب وہ آگے سے جواب دیتا ہے، کہتا ہے ما اعددت لہا بن کثیر صلاۃ صوم ولا صدقہ. یا رسول اللہ کثرت کے ساتھ نمازیں نہیں ہیں، کثرت کے ساتھ روزے نہیں ہیں، کثرت کے ساتھ صدقے نہیں ہیں. یہ نہیں کہ بالکل نہیں ہیں، کچھ لوگ اس حدیث کا غلط معنی لیتے ہیں. بالکل نہیں، یہ نہیں کہا کثیر نمازیں نہیں ہیں، مطلب فرائض ہیں جو نمازوں میں کثرت ہوتی ہے، نوافل کی کثرت، تہجد کی کثرت، دیگر عبادات، قیام کی کثرت، فرمایا وہ نہیں ہے. لیکن ایک بات ہے، کیا؟ وہ صحابی اللہ کے رسول کے دربار کے اندر یہ جملہ بولتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ لیکنی احب اللہ ورسولہ، اتنی بات ضرور ہے، نمازیں بہت زیادہ نہیں ہیں، روزے بہت زیادہ نہیں ہیں، صدقے بہت زیادہ نہیں ہیں، اتنی بات ضرور ہے میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں. یہ دو محبتیں میرے پاس موجود ہیں، میں اللہ کا بھی محب ہوں اور مصطفیٰ کا بھی محب ہوں. بخاری کے اندر ہے. اس وقت رسول اللہ نے جواب آگے سے کیا دیا؟ فرمایا سنو، انت مع من احببتا. اور ایک دوسرے مقام پر جواب یہ ہے حدیث کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا المرء مع من احبا. سنو، جو بندہ دنیا میں جس سے پیار کرتا ہے قیامت کے دن اسی کا اس کے ساتھ مسلسل آئے گا. جس کا دنیا میں جس سے پیار ہے قیامت میں اسی کا ساتھ ملے گا. اللہ سے پیار ہے تو اللہ کا قرب ملے گا، رسول اللہ سے پیار ہے تو رسول اللہ کا قرب ملے گا. دیکھیے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اساس ہے. یہ محبت ہوگی تو دین پر چلنا آسان ہو جائے گا. یہ محبت ہوگی تو مشکل نہیں لگے گی. یہ محبت ہوگی تو امتحان نہیں لگے گا. یہ محبت ہوگی تو عبادت کی طرف جانا آسان ہو جائے گا. یہ محبت ہوگی تو حلال حرام میں فرق آسان ہو جائے گا. یہی وجہ ہے حضرت انس کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے یہ جملہ بولا نا اس بندے کو کہ قیامت کے دن اسے اس کا ساتھ ملے گا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا تھا، کیونکہ صحابہ سارے اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں. تو حضرت انس کہتے ہیں ما رأیت المسلمین فرحوا بشیء بعد الاسلام، اسلام لانے کے بعد سب سے زیادہ خوشی ہمیں اس جملے پر ہوئی. کس جملے پر؟
کہ قیامت کے دن اللہ ہمیں سونے مصطفیٰ کا ساتھ عطا فرمائے گا۔ میں کہتا ہوں یہ محبت کی داستان یہ بہت لمبی ہے، یعنی حدیثیں اس عنوان پر بہت زیادہ ہیں کہ بندے کو اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ میں اس اللہ کے ساتھ کیوں محبت نہ کروں جو پورا رمضان، ابھی بھی یہ صدا ہے، صبح بھی تھی رات کو بھی ہوگی، پورا رمضان ہر لمحہ اس کے در سے یہ صدائیں آ رہی ہیں، کیا حل من مستغفر، ہے کوئی بخشش چاہنے والا، ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی ایسا بندہ جسے گناہوں نے پریشان کیا ہے، راضی ہونا چاہتا ہے، رجوع کرنا چاہتا ہے، پلٹنا چاہتا ہے، میں اس رب سے کیوں پیار نہ کروں؟ ہم جس کے مجرم ہیں وہ خود کہتا ہے مجرموں آ جاؤ میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ مجھے بتائیں میں اس رب سے کیوں محبت نہ کروں جو کہتا ہے جو میری طرف ایک قدم اٹھاتا ہے میں 10 رحمت کے قدموں سے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ میں اس رب سے کیوں محبت نہ کروں جو یہ اعلان کرتا ہے جو میری طرف پیدل آتا ہے، اللہ کہتا ہے میں اس بندے کی طرف دوڑ کے آتا ہوں اپنی شانوں کے ساتھ، یعنی میری رحمتیں اس کی طرف آ جاتی ہیں۔ میں اس اللہ سے کیوں محبت نہ کروں؟ محلے دار ہمارے گناہوں کو چھپانے کے لیے تیار نہیں ہے، گھر والوں کے سامنے گناہ ظاہر ہو جائے تو سارے احتجاجاً ہم سے قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ میں اس رب سے محبت کیوں نہ کروں جو ہزارہا گناہوں کو دیکھتا ہے پردے ڈال لیتا ہے۔ ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن دیون دیش نکالا، لکھ گناہ میرا مولا ویکھے پردے پاون والا۔ میں اس رب سے کیوں محبت نہ کروں جس نے دنیا میں بھی میرے گناہوں کو چھپایا ہے، اور جب عشر کا دن ہوگا عشر کے اندر بھی نامہ اعمال گناہوں والا اسے سیاہ کر کے بندوں کی نظروں سے چھپا کر اللہ بخشش کا نور عطا فرما کے بندوں کو جنت عطا فرمائے گا۔ میں اس رب کے ساتھ کیوں پیار نہ کروں جو زمین کے ساتھ جلال کرتا ہے، جو آسمان کے ساتھ غصہ کرتا ہے، جو سمندروں کو روک دیتا ہے۔ زمین کہتی ہے مولا میں پھٹ جاؤں تیرے بندے کو اپنے اندر کر لوں، آسمان کہتا ہے میں ٹوٹ جاؤں، سمندر کہتا ہے میں بہا کے لے جاؤں، اللہ کہتا ہے نا یہ تمہارا بندہ نہیں ہے، یہ میرا بندہ ہے۔ زمین کہتے ہیں مولا پھر تو کیا کرے گا؟ اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے کا انتظار کروں گا، جب میرا بندہ پلٹ کے آئے گا میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ بتائیں میں اس رب سے کیوں پیار نہ کروں؟ میری نافرمانیوں پر آنکھ واپس نہیں لیتا، میری نافرمانیوں پر سماعت واپس نہیں لیتا، میری نافرمانیوں پہ ہاتھ واپس نہیں لیتا، میری نافرمانیوں پہ قدم واپس نہیں لیتا۔ اس کی نعمتیں ہیں، مسلسل عطاؤں کی بارشیں ہو رہی ہیں، مسلسل کرم کا ساون برس رہا ہے۔ میں اس رب سے کیوں پیار نہ کروں جو کہتا ہے کہ میں نے اپنی ٹوٹل رحمت کے 100 حصے کیے ہیں، ایک حصہ میں نے دنیا میں پھیلایا ہے، 99 حصے میں نے بچا کے رکھے ہیں۔ جب پوچھا گیا مولا یہ جو 99 اپنی رحمت کے حصے تو نے بچا کے رکھے ہیں اس سے کیا کرے گا؟ فرمایا میں اس سے قیامت کے دن اپنے بندوں کے گناہ معاف کر کے انہیں جنت عطا فرماؤں گا۔ میں کیوں روٹھا رہوں اور میں کیوں ٹوٹا رہوں جب میرا رب میرے ساتھ اتنا پیار کرتا ہے۔ ماں بھی اپنے بچے کے ساتھ اتنا پیار نہیں کرتی جتنا پیار رب اپنے بندے کے ساتھ کرتا ہے۔ ہمیں رمضان شریف کی ان رخصت ہوتی ساتوں کے اندر اپنے ٹوٹے رشتے رب سے بحال کرنے۔ یہ رمضان رسم و رواج نہیں ہے، ہر سال کی طرح آتا ہے رخصت ہو جاتا ہے۔ اب بھی اس کی اختتامی گھڑیاں ہیں اور چند دنوں کا مہمان ہمارے پاس رہ گیا ہے۔ ہر رمضان کے اندر انسان کی زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے، اور وہ تبدیلی ایسی ہو کہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے، اللہ کے ساتھ ہمارا رابطہ مضبوط ہو جائے، اور رب کی جو عطائیں ہیں ان کا جواب ہم دیں۔ یہی وجہ ہے حضرت باجدید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے کسی نے سوال کیا کہ من یحب اللہ، اس بندے کی کیا نشانی ہے جو اللہ سے پیار کرے؟ یعنی ہم سارے یہ کہتے ہیں اللہ سے پیار محبت یہ اساس ہے، بنیاد ہے، تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ جو اللہ سے پیار کرے اس کی نشانی کیا ہے؟ تو حضرت باجدید بستامی جواب دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جو بندہ اللہ سے پیار کرنے والا ہے اس کی پہلی نشانی یہ ہے فَهُوَ مَشْغُولٌ بِعِبَادَتِهِ سَاجِدًا وَرَاكِعًا۔ فرمایا جو اللہ سے پیار کرتا ہے اس کی نشانی یہ ہے یا تم اسے سجدے میں دیکھو گے یا تم اسے رکوع میں دیکھو گے۔ تو اللہ کے ساتھ پیار کی نشانی اس کی پہلی جو علامت ہے وہ یہ ہے بندہ عبادت گزار ہوتا ہے۔
بندہ تابعدار ہوتا ہے۔ رمضان کی ان بابرکت ساتوں کے اندر اللہ کریم ہم سب کو اپنی کامل محبت نصیب فرمائے اور ہم سب کو اللہ رجوع کی سعادت عطا فرمائے، ہماری زندگی کے تانے بانے درست ہو جائیں اور ان رخصت ہوتی گھڑیوں کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ کے لیے معاف فرما دے۔